دو دلوں کی داستان قسط نمبر 65۔ کمانڈوز وہ چھوٹی چھوٹی بوٹس لے کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ اب کمانڈوز ان سب کو کور کرتے ہوئے ان لوگوں کا 1 منٹ میں صفایا کر چکے تھے۔ لینا اور ارقم بری طرح پھنسے تھے، جبکہ زہیر مسلسل مہابیر کو گھور رہا تھا، جبکہ مہابیر اس کو آنکھ وانکھ کرتا ارقم کے پاس آیا۔ مجھے کافی ہلکے میں لے لیا تھا ارقم درانی، میں چاہتا تو اسی دن تمہیں مار ڈالتا، لیکن میری مجبوری تھی تمہیں زندہ چھوڑنا۔ چلو آج تمہیں ایک جھٹکا اور دیتا ہوں۔ میری ٹیم نے ساری لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا ہے جو تمہارے قبضے میں تھی۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میں ہوں کون؟ چلو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کون ہوں۔ انڈر ورلڈ میں سب مجھے MK کے نام سے جانتے ہیں، اور باہر کی دنیا میں مجھے سب میجر مہابیر خان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ زہیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اور کتنے راز باقی تھے اس شخص کے جو ابھی اس پر کھولنا باقی تھے۔ MK نے کمانڈوز کو اشارہ کیا تو وہ زہیر کے ساتھ وہاں سے چل دیے، کیونکہ ساری رپورٹ زہیر نے ایاز صاحب کو دینی تھی، جبکہ مجاہد اور MK ان دونوں کو فارم ہاؤس لے آئے تھے۔ لینا کو تو انہوں نے اپنے لیڈی ٹیم کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ ارقم کی خاطرداری وہ خود کرنے والا تھا۔ وہ اپنا چاقو ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ بیٹھا جہاں ارقم بے سود سا رسیوں سے باندھا پڑا تھا۔ ارقم درانی، آج تمہیں MK وہ موت دے گا جس کو سن کر خود موت بھی کانپ جائے۔ تمہاری پہلی غلطی البرٹ کا ساتھ دینا، تمہاری دوسری اور سب سے بڑی غلطی میری بیوٹی کا استعمال کرنا۔ تم نے میرے جینے کی وجہ کو مجھ سے دور کرنا چاہا، مجھ سے میری محبت کو دور کیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں ارقم درانی۔ تمہیں میرا چہرہ دیکھنا تھا نا؟ تو دیکھو۔ وہ جھٹکے سے اپنا رومال اتار چکا تھا، جبکہ ارقم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے مروہ کے گھر کئی بار دیکھ چکا تھا۔ تم تو؟ ہاں، میں مہابیر خان عرف MK۔ تمہیں پتہ ہے ارقم، جو ایک بار مجھے دیکھ لے نا، وہ پھر زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ اب تمہاری خواہش ہی تمہاری جان لے گی۔ جی، ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، نہ تو مروہ سے شادی ہوئی اور نہ اس کی جائیداد تمہارے پاس آئی۔ کتنی محبت کی تھی نا تم باپ بیٹے نے راجپوت حویلی والوں کی نظر میں اچھا بننے کی، لیکن کیا ہوا؟ سب دورے کا دورہ رہ گیا۔ تم جانتے ہو تمہارا باپ کہاں ہے؟ ارے تم کیسے جانو گے؟ میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، گاڑی کھائی میں جا گری، جس کی وجہ سے ابھی تک لاش نہیں مل پائی۔ پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہاں ہے ڈیڈ؟ ارقم چیختے ہوئے بولا۔ چپ، ایک دم چپ! مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے بولا۔ تمہارا باپ میرے پاس ہے زہیر، اس کی خاطرداری کر رہا ہے۔ تمہارا باپ میرے پاس ہے زہیر، اس کی خاطرداری کر رہا ہے۔ تم سے نپٹنے کے بعد تمہارے باپ کی باری۔ وہ اپنا چاقو اس کے سینے میں کھونچتے بولا، جس کے ارقم کی دل خراش چیخ نکلی۔ لیکن MK نے صرف یہی اکتفا نہیں کیا تھا، وہ چاقو اس کے سینے سے سیدھا پیٹ تک کھینچ کر لاتا اس کے 2 حصے کر چکا تھا۔ اس کی چیخیں جیسے اسے سکون دے رہی تھیں۔ پھر باری باری اس کے دونوں بازو کو بھی 2 حصوں میں کاٹا تھا۔ آخر میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کرتے اسے جہنم وصول کیا تھا، جبکہ دوسری طرف لینا کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ مجاہد، البرٹ کو میری طرف سے گفٹس بھیج دو، وہ ارقم کا سر اس کے حوالے کرتے بولا۔ جی سر، آج ہی ہو جائے گا۔ اب وہ دوسرے سیل میں آیا جہاں رضا درانی بس اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ زہیر تو کب کا اسے مار چکا ہوتا، لیکن MK کا آرڈر تھا کہ وہ رضا درانی کو بھی اپنے ہاتھوں سے مارے گا۔ کیسا لگ رہا ہے رضا موت کو قریب سے دیکھ کر؟ وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کرتے بولا۔ تم چاہے مجھے مار دو، لیکن کئی رضا اور آئیں گے، کس کس کو مارو گے؟ وہ البرٹ تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، وہ تمہاری نسل مٹا دے گا۔ رضا درانی نے کہا تو مہابیر نے ایک ہی جھٹکے میں اسے ختم کر ڈالا تھا۔
جو بھی آئے گا زندہ واپس نہیں جائے گا، اور وہ ایلبرٹ تو اپنے پیدا ہونے پر پچھتائے گا۔ میرے ملک کی طرف گندی نگاہ رکھنے والوں کی میں آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ وہ اس کے مردہ وجود کو ٹھوکر مارتے باہر آیا، جہاں ظہیر بے صبری سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ مابیر جانتا تھا اس کے من میں بہت سارے سوال ہوں گے، لیکن ابھی وہ اپنے کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خون سے بھر چکے تھے۔ فریش ہو جاؤ، ڈنر پر بات ہوگی، وہ اسے کہتا اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ ظہیر بس اسے گور ہی سکا۔ ڈنر تک آیا صاحب بھی آ چکے تھے۔ ظہیر منہ پھیلائے ان سے ملا تھا، جبکہ وہ اس کے بچپنے پر ہنس دیے۔ اب آپ کچھ بتانا پسند کریں گے اس سب کے بارے میں جناب مہابیر خان صاحب؟ کیا جاننا ہے تمہیں ظہیر؟ وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہی سب جاننا ہے جو ہو رہا ہے۔ تم ایک بزنس مین ہو تو پھر آرمی میں کیسے پہنچ گئے؟ ظہیر میاں، کیا ایک بزنس مین آرمی میں نہیں جا سکتا کیا؟ یا پھر ایک آرمی کا بندہ بزنس مین نہیں بن سکتا؟ ایاز صاحب نے پوچھا۔ انکل بالکل بن سکتا ہے، لیکن مجھے صرف MK کا جاننا ہے۔ ظہیر اپنی گریجویشن کرنے کے بعد میں نے آرمی جوائن کی تھی۔ اس بات کا بابا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اب صرف تم جانتے ہو، یہاں تک کہ ماہر بھی نہیں جانتا۔ میرا آرمی میں آنے کا مقصد RK جیسے درندوں کو ختم کرنا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنی فیملی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں وردی میں رہ کر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے MK بن کر انڈر ورلڈ مافیا میں آنا پڑا۔ جو کام وردی پہن کر نہیں کر سکتا وہ MK بن کر کیے۔ اب بس ایلبرٹ کا سر کچلنا ہے، کیونکہ سب کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ MK نے اسے تفصیل سے سب بتایا۔ مہابیر اب تو سب کو بتا سکتے ہو نا کہ تم آرمی میں ہو؟ ظہیر نے کہا تو مہابیر نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ ایلبرٹ کوئی چھوٹا موٹا گنڈا نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور اگر یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں تک آ کے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا، اور ویسے بھی ان کو بتانا اتنا ضروری نہیں ہے۔ ان سب کے لیے میں ایک بزنس مین ہوں، تو مجھے بزنس مین ہی رہنے دو۔ کیا مروہ کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کا حق ہے جاننا۔ ظہیر نے ایک نیا پہلو سامنے رکھا۔ میں نے کہا نا ظہیر، مجھے کمزور نہیں پڑنا، اور تم جانتے ہو مروہ کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ میں اسے یہ سب بتا کر اور پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ پہلے ہی تم لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ باقی گھر والے تو دور، آنٹی مسرت نے بھی اس کا حال نہیں پوچھا۔ کم از کم تم لوگوں کو اسے بولنے کا موقع تو دینا چاہیے تھا، مہابیر نے دکھ سے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مہابیر، میرے گھر والے ضد کے کتنے پکے ہیں۔ بابا نے بھی تو 28 سال اس جرم کی سزا بھگتی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ داجان کی ضد کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے مہابیر، بہت ضدی ہیں وہ۔ لیکن تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا وقت لگے گا، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ایاز صاحب نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ گھر واپس آیا تو مروہ کہیں نہیں تھی۔ صفا گڑیا مروہ کہاں ہے؟ اس نے کچن سے نکلتی صفا سے پوچھا۔ بھائی ابھی روم میں گئی ہے، آپ کے لیے کھانا نکال دوں؟ مروہ نے کھایا؟ اس نے الٹا پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ پریشان ہوا۔ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی دل نہیں چاہ رہا، بعد میں کھا لوں گی۔ اوکے تم جاؤ ریسٹ کرو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ جی بھائی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی فری ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو وہ اس کے پاس آیا۔ مروہ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ساتھ کہیں باہر ڈنر پر چلتے ہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا نہ کہیں جانے کا، نہ ہی ڈنر کرنے کا۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا لا دوں آپ کو؟ وہ جائے نماز فولڈ کرتے بولی۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ باہر نکلو گی تو دل بھی کرے گا۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آنا۔
وہ اسے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ جانتا تھا وہ انکار ہی کرے گی، لیکن وہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے اپنی کہتا نیچے چلا گیا، جبکہ مروہ بے دلی سے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ نیچے آئی تو وہ اس کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتی بیٹھ گئی، جبکہ وہ دوسری طرف آ کر اپنی سیٹ سنبھالے وہاں سے نکلا۔ سارے راستے وہ دونوں چپ رہے۔ ایم کے کو بے ساختہ وہ دن یاد آئے جب وہ اس کے ساتھ اتنی باتیں کرتی تھی، کبھی کچھ فرمائشیں کرتی تھی تو کبھی کچھ اور۔ اس کی ہمیشہ سے ہی ایک خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے اور اس کے ساتھ کچھ کھا سکے۔ اس کی یہ فرمائش پوری ہوئی بھی تو کب، جب وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ایم کے نے اس سے کہا تھا کہ وہ نکاح کے دن اسے اپنا چہرہ دکھائے گا، وہ دل کھول کر اسے دیکھ سکتی ہے، اور یہ وعدہ اس نے نبھایا بھی۔ لیکن تب وہ اپنے ہوش میں کہاں تھی جو غور کر پاتی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ یہ وہ ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ ایک بار اس کے ایم کے ساتھ کھانا کھانے آئی تھی۔ آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ مہابیر جانتا تھا وہ بھی اسی وقت کو یاد کر رہی ہے۔ ہم کہیں اور چل سکتے ہیں پلیز، وہ برائی آواز میں بولی۔ یہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، شہر کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ ہے، تم ٹرائی کرو، تمہیں پسند آئے گا۔ وہ دلی طور پر چاہتا تھا کہ وہ دونوں یہیں ڈنر کریں۔ اس کی بات سن کر وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اتری تو وہ بھی باہر آیا۔ اندر بھی اس نے الگ کیبن بک کروایا تھا۔ جب ویٹر آرڈر لینے آیا، مروہ کیا کھاؤ گی؟ وہ مینیو کارڈ اس کے سامنے کرتے بولا۔ کچھ بھی منگوا لیں، میں کھا لوں گی۔ وہ بنا مینیو کارڈ پکڑے بولی تو اس نے خود ہی اس کی پسند کی ساری ڈشز آرڈر کیے۔ اگر وہ اپنے ہوش میں ہوتی تو لازمی اس سے پوچھتی کہ اسے مروہ کی فیورٹ ڈشز کا کیسے پتہ، لیکن افسوس وہ پہلا اشارہ ہی گنوا چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے سی سائڈ لے آیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی، لیکن مہابیر اسے یہاں لے آیا تھا۔ مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، ایک الگ ہی سکون ہے یہاں، اس لیے جب میں خوش ہوتا ہوں یا پھر کبھی اداس ہوں تو یہیں آتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ ابھی یہاں کیوں آئے ہیں؟ خوش ہیں اس لیے یا پھر اداس ہیں اس لیے؟ وہ سامنے اٹھتی سمندر کی لہروں کو دیکھتے بولی۔ میں اداس کیوں ہوں گا؟ مہابیر نے اسے دیکھتے پوچھا۔ خوش ہونے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں چھوڑی نا کسی نے آپ کے لیے، اس لیے خوش تو ہونے سے رہیں آپ، باقی پیچھے اداسی ہی بچتی ہے یا پھر پچھتاوا، اور آپ کے پاس شاید یہ دونوں وجہ موجود ہے۔ وہ اسے دیکھتے بولی تو وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھا اور جا کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اسے بھی پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ مروہ، زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، تبھی آپ خوش رہ سکتے ہیں، نیگیٹو سوچنے سے بس تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ ذات ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے۔ بہتر چھین کر وہ بہترین عطا کرتا ہے۔ بس انسان ہی اپنی انا میں رہتا ہے، وہ بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ جو اس نے چاہا وہ اسے کیوں نہیں ملا، اور وہ کیوں ملا جس کی کبھی اس نے چاہ ہی نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کنفیوز ہوتے بولی، دیکھو مروہ، جو ہوا برا ہوا، اور اس سے بھی برا ہوا تمہارے گھر والوں کا تم پر یقین نہ کرنا۔ میں یہ سب باتیں بار بار کر کے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے سب ابھی کلیئر کرنا چاہیے۔ وہ شخص ایم کے تمہارے لائف میں آیا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، اس لیے وہ تمہیں اپنے لیے بہتر لگا، تمہیں اس سے پیار ہو گیا، آہستہ آہستہ تم اس پر یقین کرنے لگی،
لیکن پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ جو تم نے سوچا ویسا نہ ہوا اور تمہاری شادی مابیر خان سے ہو گئی۔ حالانکہ تم نے ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا، کبھی نہیں چاہا ہوگا، لیکن وہی ہوا جو ہو کر رہنا تھا۔ ہماری جوڑی اللہ نے بنائی ہے۔ میں بس تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اللہ نے وہ بہترین مجھے بنایا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو، میرا یقین کرو۔ میں اس رشتے کو پورے دل سے نبھانا چاہتا ہوں۔ تمہارا ماضی کیا تھا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا آج میں ہوں اور تمہارا آنے والا کل بھی بننا چاہتا ہوں۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا، لیکن مجھے امید ہے تم مجھے نا امید نہیں ہونے دو گی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے ساری بات بتا کر وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ مروہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتی اس کے پیچھے چل دی۔ گھر پہنچ کر وہ اسے گڈ نائٹ بولتے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مروہ کو نیند اب مشکل سے آنی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ اب اسے ایم کے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی شادی ارحم سے نہیں ہونے دے گا، اور اس نے واقعی شادی نہیں ہونے دی، اور حویلی والے تو اس کے ساتھ جینا مرنا ختم کر چکے تھے۔ اتنا سب سہنے کے بعد وہ حویلی بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کا شوہر ہی اس کا سب کچھ تھا، اس کا محافظ، اس کا زندگی بھر کا ساتھی۔ کیا اسے ماں بہن پر اعتبار کر کے دیکھ لینا چاہیے تھا؟ کیا وہ اب اسے دھوکہ نہیں دے گا جیسے ایم کے نے اسے دیا تھا؟ وہ اسی کشمکش میں کب نیند کی وادیوں میں اتری اسے خبر بھی نہ ہوئی۔